آپ کو جنت کی سیر کروائی گئی معراج پہ. آپ آگے جاتے ہیں خوشبو آتی, پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا یہ غمیصہ بنت ملحان ہے. یہ کون ہے غمیصہ بنت ملحان؟ ایک بیٹا اللہ نے دیا, بیمار ہو گیا, خامد اپنے کام کاج پہ گیا ہے, بیٹا پیچھے سے فوت ہو گیا. نہ اس نے شور مچایا, نہ بین کیا, نہ آج کل کے ماحول کے مطابق ٹکریں ماری, نہ اپنا گریبان چاک کیا, نہ اپنے ہی چہرے پہ تمانچے رسید کیے. انا للہ پڑا, غسلت ہو, کفنت ہو, حنطت ہو, خود ہی غسل دیا, خود ہی کفن دیا, خود ہی خوشبو لگائی اور گھر کے ایک زاویے کونے میں لٹا دیا. خامد آیا, اس کو نہیں بتایا کیا ہوا ہے, وہ بھی آیا ہے تھکا ہوا. یہ آداب ہیں جن کو آج امت بھول گئی. باپ نے آ کے پوچھا کیف ابنی, میرا بیٹا کیسا ہے؟ تو جواب دیکھیے گا, یہ تھی اللہ کے رسول کی تربیت. بیٹا کیسا ہے؟ کہتی اہدہ ما کان, پہلے سے سکون میں ہے. جب فوت ہو گیا تو کس کے پاس چلا گیا؟ تو یہ تو ایک بناوٹی بات ہے جو لوگوں نے بنائی ہوئی ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. 70 کا کیا معنی؟ 70 کھر بھی مائیں جمع ہو جائیں تو اللہ ذوالجلال جیسی محبت دے ہی نہیں سکتی, کیونکہ 70 کا تذکرہ ہی نہیں حدیث میں. یہ تو اللہ کی رحمت کو بہت چھوٹا بیان کیا جس نے کیا. اگر بھول گیا ہے تو اللہ اسے معاف کرے, اور اگر جان بوجھ کے کہتا ہے تو اسے توبہ کرنی چاہیے. اتنی بڑی محبت, اتنی بڑی رحمت, 100 رحمتیں اللہ نے پیدا کی, ایک رحمت صرف دنیا میں بھیجی ہے, 99 تو اپنے پاس چھپائی ہوئی ہیں. پوری دنیا کے اندر انسانوں, جانوروں, پرندوں, ہر چیز کی محبت اللہ کی ایک رحمت کی مرہون منت ہے. تو 70 کا کیا معنی ہوا؟ اپنے افکار کی درستگی کیا کریں. وہ چیز جو قرآن و حدیث میں آئی ہے اس کو فکر بنائیے, یہی وہ ہے جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے. بناوٹی باتوں کی طرف نہیں جانا چاہیے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ اس نے کھانا پیش کیا اس عورت نے. کچھ وقت کے بعد ثم تجملت له كما تجملت له من قبل, پھر اپنے آپ کو اس نے بہتر کیا اور اپنے خامند کے پاس آئی. کچھ وقت گزرنے کے بعد پوچھتی ہے لو ان قوما استعاروا شيئا, اگر کسی قوم نے ادھار لیا ہو تو واپس کرنا چاہیے کہ نہیں؟ خامند نے کہا کرنا چاہیے. قال هم يمنعوا, کیا ٹھیک ہے کہ وہ کہیں کہ ہم نے واپس نہیں کرنا؟ کہتے بئس ما قالوا, ادھار جو لے اس کی تو ذمہ داری ہے. انما جزاء السلف الحمد والادا, کہ وہ جس سے قرض لیا ہے وقت پہ واپس کر دے اور ڈھیروں دعائیں دے کہ مشکل میں کام آیا ہے. تو غمیصہ کہتی ہیں اب ابنک, اللہ نے بیٹا ادھار دیا ہے, واپس لے. اس قدر صبر کی پہاڑ عورت, شور تک نہیں مچایا. آج تو لیٹ ہو جائے خامن آفس سے تو اللہ کے پاس بیٹا چلا جائے, وہ کہتی مارا ہی تم نے, تم ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے گئے اس لیے فوت ہو گیا. حالانکہ اس بی بی کو یہ سمجھانا چاہیے کہ اللہ تجھے اور اولاد دے. ڈاکٹر نہیں بچایا کرتے, اللہ کی رحمت بچاتی ہے. دوائی لینی چاہیے, پر وقت لینی چاہیے, علاج سنت ہے. لیکن یہ مت سمجھیے کہ ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے تو ڈاکٹر سے ڈرتے ہوئے ملک الموت نے کہنا تھا سر مجھے نہ کوئی انجیکشن لگا دینا, میں نہیں ادھر آتا. یہ سب کی سب باتیں لوگوں کی ہیں. اللہ ذوالجلال نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی سابقہ اللہ کا آ کے ان کو موڑ دے. جب حکم آیا ہے کہ اللہ ذوالجلال کا ہے تو فرشتے نے اس وقت جان قبض کر لینی ہے, وہ ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو, مریض کی تو دور کی بات.